عمران خان صاحب نیب کی عدالت میں پیش ہوئے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے اور ضمانت ان کی ہوئی. ایک عدالت نے 31 مئی تک اور دوسری نے 8 جون تک. بشرا بی بی بھی آئی تھیں لاہور سے یہاں پر، اور القادر ٹرسٹ میں جو احتساب عدالت ہے اس میں ان کی بھی ضمانت منظور ہوئی اور 5 لاکھ روپے کے مچل کے 2 گھنٹے سے زیادہ رہے عمران خان نیب کے پاس. مختلف سوال و جواب ہوئے، لیکن جو ایک فیئر تھا، جو ایک خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ اس سے آج جان بچ گئی. اس کے باوجود کہ وہاں پر بڑا کڑا پہرا تھا، خاص طور پر نیب کے آفس میں، لیکن میں نے دیکھا کہ ارد گرد جو کچھ فاصلے پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور عام شہری وہ کھڑے تھے، ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے، اور ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہیں. پولیس والے بھی تھے لیکن اور دوسری لا انفورسمنٹ بھی تھی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے. اور مجھے ایسا لگا جب 2-4 لوگوں سے بات ہوئی کہ اگر یہ وردی انہوں نے نہ پہنی ہو تو یہ بھی یہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جائیں. تو ایک ماحول جو نظر آیا ہمیں، میں نے صبح بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ بہت ہی کڑا پہرا تھا، لیکن لوگوں کے جو دل ہیں وہ عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی. الیکشن پنجاب میں جو نہیں ہوا اس پر الیکشن کمیشن نے ایک ریویو فائل کیا، اور اس میں الیکشن کمیشن کیا چاہ رہا ہے عدالت سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر. لیکن ایک بڑی اہم بات جس کا تذکرہ کرنا، جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے آن دا فلور آف ہاؤس ایک بات کہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر جب ISI کے سربراہ تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک فائل دی، ایویڈنس دیا کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں. تو اس پر عمران خان صاحب بہت خفا ہوئے، اور یہ وجہ تھی کہ جنرل عاصم منیر کو DG ISI کا عہدہ، جو ایک ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہے، وہ 8 مہینے کے بعد 2019 میں ان کو اس سے ہٹا دیا گیا. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران یہ بیسیکلی یہ بات شروع اس طرح سے ہوئی کہ جو ڈیلی ٹیلی گراف ہے لنڈن کا، اس نے ایک سٹوری چھاپی، اس میں عمران خان کا ایک انٹرویو بھی تھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو عمران خان نے اس بات کی ٹویٹ میں تردید کی تھی کہ ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا. جنرل عاصم منیر نے کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی فائل شیئر نہیں کی میری اہلیہ بشرا بیگم کے حوالے سے، اور میں نے ان کو ISI کے عہدے سے اس وجہ سے بالکل نہیں ہٹایا، یہ جھوٹ ہے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان نیازی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور شہباز شریف نے کہا کہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ جناب یہ فائل دی تھی عاصم منیر صاحب نے اور اسی لیے ان کو ہٹایا گیا تھا. اب یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، 2 چیزیں ہیں اس میں. میں عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ DG ISI کو کیوں ہٹایا، وہ بھی پرسپیکٹو وہ مختلف جرنلسٹوں کے ساتھ اپنی آف دا ریکارڈ میٹنگ میں شیئر کر چکے ہیں، اور کچھ میٹنگز میں میں بھی شریک رہا ہوں. تو اس میں بنیادی طور پر جو سوال جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے، ان کو 1 سال ہو گیا وزیر اعظم بنے ہوئے، تو انہوں نے یہ جو بات کہی ہے اس کا علم کیا انہیں وزیر اعظم بننے کے بعد ہوا؟ اب اگر وزیر اعظم بننے کے بعد ہوا تو اس کی اور ڈائمنشن ہے، اور اگر وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کے پاس یہ علم تھا اس بات کا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا، تو پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہیں کس نے بتایا. کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے DG ISI کے طور پر جب ہٹایا گیا جنرل عاصم منیر صاحب کو، تو اس وقت 3 بندوں کو اس کا پتہ ہوگا نا. ایک عمران خان وزیر اعظم ہٹانے والے، ایک جنرل عاصم منیر ہٹنے والے، اور ایک آرمی کے سربراہ جنرل باجوہ. اس کے علاوہ تو کسی کو علم نہیں ہوگا. تو اگر کسی نے دوران سروس کسی کو شہباز شریف صاحب کو بتایا، جنرل باجوہ نے بتایا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، جنرل عاصم منیر صاحب ہٹے ہیں اس لیے یہ تو بہت اس بات کا امکان کم ہے کہ انہوں نے کسی کو بتایا ہوگا، اور عمران خان صاحب تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے ان سے یہ منسوب کرنا کہ انہوں نے یہ بتایا، وہ تو کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے. تو اب اگر بطور وزیر اعظم کے شہباز شریف صاحب کو جو دوسرا نقطہ ہے بنے ہیں، اس بات کا پتہ چلا اور انہوں نے یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ دی ہے، تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کے وہ مرتکب ہوئے ہیں. اب میں بھی ان جرنلسٹوں میں شامل ہوں جہاں ہم یہ باتیں بہت سنتے تھے سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر. عمران خان صاحب سے ہم نے سوال کیا کہ جناب یہ جنرل صاحب کی جو ہٹائے جانے کی اطلاعات ہیں یہ اس حوالے سے کہ انہوں نے بشرا بی بی کی کرپشن کے آپ کو ثبوت دیے، تو عمران خان صاحب نے اس بات کی ہمیشہ تردید کی. ہمارے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی جب میں مختلف جرنلسٹوں کے گروپ میں ملا اور یہ موضوع زیر بحث آیا تو انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. جنرل عاصم منیر سے میرے بہت اچھے تعلقات، اور جنرل عاصم منیر ایک بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. عمران خان آلویز پریزڈ اباؤٹ دی انٹیگریٹی آف جنرل عاصم منیر.
اور اس میں انہوں نے ہٹائے جانے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیسیکلی ٹھیک ہے دو چیزیں تھیں. ایک کہ جناب جنرل فیض حمید کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, اس لیے ان کو بطور ISI چیف کنٹینیو کرانا چاہتے تھے, اور دوسرا عاصم منیر کا ہٹایا جانا. تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کو ہٹانے کی وجہ پالیسی ڈائیورجنٹس تھے, اور وہ اس حوالے سے کہتے تھے کہ ایران کا معاملہ, ترکی کا معاملہ اور چائنا کا معاملہ, ان ایشوز پر پالیسی کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے جس پر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ عاصم منیر صاحب کہیں اور سروسز اپنی ادا کریں. اور جنرل فیض حمید کو جو رکھا تو اس پر بھی سوال کیا کہ آپ اس کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, کیا وہ آپ کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے, آپ کو توڑ پھوڑ پالیٹکس میں جو نون لیگ کہتی ہے کہ وہ معاملہ تھا کہ 2030 تک رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی قطعی طور پہ غلط ہے. فیض حمید صاحب کو اس لیے رکھا تھا, اور رکھنا میں چاہتا تھا کچھ عرصہ اور, کیونکہ امریکہ ودرا کر رہا تھا افغانستان سے. ان کے ودرال کی وجہ سے سچویشن ایک بن رہی تھی, اور فیض حمید شروع سے ہی اس چیز کو ڈیل کر رہے تھے. تو میری یہ خواہش تھی کہ جب تک وہ چیز نہ ہو جائے اس وقت تک اگر فیض حمید صاحب رہ جائیں تو یہ مناسب ہوگا. یہ ان کا ورژن ہے. اچھا, میری فوج کے بہت سارے دوسرے لوگوں سے بھی بات ہوئی. وہ اس بات کو فوج میں اس بات کو لوگ نہیں مانتے. ایک دو لوگوں سے جو میری بات ہوئی, زیادہ تو میری ایکسیس نہیں ہے, ایک دو بندوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پالیسی کے ایشو پر کوئی اختلاف کریں یا کوئی ایسی بات ہو. لیکن ظاہر ہے کسی کو انفارمیشن نہیں پتہ, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی غلط بیانی کی ہے. عاصم منیر صاحب کا تو ساری گفتگو میں کہیں پر بھی یہ شائبہ تک نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے کہیں کی ہو. تو عمران خان صاحب نے جو اس بات کی ہمیشہ تردید کی ہے کہ کوئی ان کو فائل عاصم منیر صاحب نے نہیں دی تھی. اب شہباز صاحب جو ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ کہہ رہے ہیں, اور نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی فلور آف دا ہاؤس پہ تو انہوں نے بیان دیا تو اس کی کوئی بڑی حیثیت ہے. تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ تو میاں صاحب کہتے تھے یہ ہیں وہ ذرائع, اور وہ جھوٹے قطری خط اور سارے تو جھوٹ بولنے کے تو یہ ماہر ہیں جو شہباز شریف اور نواز شریف صاحب ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی کنٹروورسی جو شہباز شریف صاحب نے ایک کریٹ کی ہے وچ سراؤنڈز دی پرسن آف جنرل عاصم منیر. اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شریف خاندان جو ہے بظاہر تو فوج سے بڑا پیار کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ان کا جو اصل جو ان کا مقصد ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا ہے. تو بہرحال آج کا دن اس لحاظ سے اچھا کہ عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے, کہیں انریسٹ نہیں ہوا, اور وہ لاہور کی طرف واپسی ان کی. اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی خواہش تھی ان کے وکیل کی, آج جو آرگومنٹ انہوں نے دیے کہ ریویو پٹیشن میں ان کو وہ سارے آرگومنٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے جو انہوں نے پہلے نہیں کیے. اور اس کو جو ریویو ہے وہ در حقیقت ایک فرسٹ اپیل کے طور پہ بھی ٹریٹ کی جاتی ہے. بہت انہوں نے حوالے بھی دیے, لیکن ججز کو اس پر پوری طرح کنونس نظر نہیں آ رہے تھے. انہوں نے تعریف کی, اور ایک اور جو بڑی اہم بات تھی کہ کنسائز اسٹیٹمنٹ جو ہے, یعنی ایک بیان اٹارنی جنرل صاحب نے حکومت کا موقف رکھا ہے بینچ کے سامنے, جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ چلیں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اب وہ بحث ختم ہوئی 4-3 اور 3-2 والی. ہمارے سامنے آ کے اگر آپ نے کنسائز اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مان لیا کہ یہ 3-2 کا جو فیصلہ ہے یہی قانونی اور حقیقی فیصلہ. بہرحال